بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ ذوالحجہ کے چند دن باقی ہیں اور یکم محرم الحرام شروع ہو رہی ہے۔ نیا سال بھی شروع ہوگا، اسلامی سال، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہلی تاریخ کو یعنی پہلی محرم الحرام کو 23 ہجری 23 ہجری کو شہادت ہوتی ہے ایک ایسی ہستی کی جنہیں ہم فاروق اعظم کہتے ہیں، جو مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، التجا کی، درخواست کی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو وقار عطا فرما، غلبہ عطا فرما، عزت دے۔ عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام، یعنی جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسلام کا غلبہ نہیں تھا، مسلمان خفیہ عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اور اللہ نے جس ہستی کے بارے میں دعا قبول فرمائی وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب سے، اپنے خالق سے مانگا عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے آپ مراد ہیں، باقی سارے صحابہ مرید ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے بیعت اسلام لی، بیعت اسلام میں بیعت ہوئے، کلمہ پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، چاہے ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت امیر حمزہ ہیں، خالد بن ولید ہیں، بکثرت صحابہ ہیں۔ عمر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ آپ جو ہے مراد ہیں، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا۔ تو بتانا یہ ہے کہ یکم محرم الحرام جو ہے آپ کا یوم شہادت ہے، 23 ہجری، تقریباً کوئی 10 سال آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، اور پھر آپ کے دور میں جو فتوحات ہوئیں، ایک لمبا موضوع ہے، بہت ساری فتوحات ہوئیں۔ آپ کے فضائل تو خیر بہت زیادہ ہیں، آپ بخاری مسلم اٹھا کر کے دیکھیں، دیگر کتب حدیث دیکھیں، جہاں مناقب فضائل صحابہ ہیں تو سب سے پہلے ابو بکر آتے ہیں، کیونکہ وہی ہیں سب سے پہلے سید افضل بشر بعد الانبیاء، اس کے بعد پھر عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے جو تاریخ الخلفاء لکھی ہے، اس میں دونوں کے فضائل جو ہے ایک ساتھ بھی ذکر کیے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بیان کیے ہیں ایک ساتھ، صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ آج کی اس موضوع میں درس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی رائے جو بنی، آپ کی جو خواہش تھی، آپ کی جو تمنا اور آرزو تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ گویا کہ وہاں یہ خداوندی جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو چند ایک موافقات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے حافظ ابن عبد البر مالکی، جن کا وصال 463 ہجری میں ہوا، ان کی کتاب ہے الاستیعاب، وہ لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کے حوالے سے، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ نزل القرآن بوافقتہ فی اسرا بدر وفی الحجاب وفی تحریم الخمر وفی مقام ابراہیم، کہ
بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رائے میں 20 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے میری موافقت فرمائی ہے۔ ان عمر لا يقول فينزل القرآن بتصدیقه وعنه كما نرى ان في القرآن لكلاما من كلامه وراجا من راجه، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس حوالے سے چند ایک واقعات جو ہے بیان کرنا چاہوں گا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس شورا سے آپ نے مشورہ لیا کہ ان سے اب کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے، یہ جو کفار مکہ آ رہے ہیں ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے کے موافق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 5 ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جس طرح آپ کا رب آپ کو حق کے ساتھ گھر سے نکال لایا، حق کے ساتھ جو ہے گھر سے نکال لے کر کے لایا، یعنی یہی ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ تو فرمایا بے شک ایمان والوں کا ایک گروہ جو ہے اسے ناپسند کر رہا تھا۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی۔ اسی طرح اسباب نزول قرآن ہے علامہ واحدی کی، اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا دوست جو ہے وہ کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ میکائیل ہیں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ میں تو اس بات کا گواہ ہوں کہ جبریل کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ میکائیل کے دوستوں سے دشمن رکھے، یعنی جو میکائیل کے دوست ہیں جبریل بھی ان کا دوست ہے، یہ نہیں ہے کہ جو میکائیل کے دوست ہوں یہ ان سے دشمنی رکھے، اور نہ میکائیل کے لیے جائز ہے کہ وہ جبریل کے دشمنوں سے دوستی رکھے، کیونکہ وہ دونوں اکٹھے ہی ہیں۔ جبریل اور میکائیل دونوں اللہ کے فرشتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اکٹھے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں وہ جن کے دشمن ہوتے ہیں سب ان کے دشمن ہیں، یعنی جو ان میں سے کسی ایک کا دشمن ہے وہ دوسرے کا، جو میکائیل کا دشمن ہے وہ جبریل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا، اور جن کے وہ دوست ہوتے ہیں سب دوست ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے یہ بات کر کے چلے آئے، تھوڑی دیر ہی گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا میں تمہیں وہ آیات پڑھ کر کے نہ سناؤں جو مجھ پر کچھ دیر پہلے نازل ہوئی ہیں؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور سنائیں۔ تو آپ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل کی ہوئی، آپ نے آیات پڑھ کر کے سنے، جس میں فرمایا، قل من کان عدو لجبریل، آپ کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے، یا اسی طرح من کان عدو اللہ ملائکتہ ورسلہ وجبریل میکائیل فإن اللہ عدو الکافرین، فرمایا جو دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا، فرمایا اللہ جو ہے کافروں کا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیات سنی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق انہ الذی خاصمت بہ آنفا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچ دے کر کے بھیجا ہے، یہ اس معاملے کے بارے میں ہے جس پر میں نے تھوڑی دیر پہلے یہودیوں سے جو ہے بات کہی تھی۔ تو گویا کہ یہ آیات بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقت میں جو ہے آیات جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا گزر مقام ابراہیم پر ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کھڑے ہونے، یعنی جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اس کے اوپر کھڑے ہوئے تو کیوں نہ ہم اس جگہ کو جو ہے اس کے جگہ کے پیچھے جو ہو کر کے نماز ادا کریں۔ فرمایا تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا کہ تم جو ہے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جو ہے نماز کی جگہ جو ہے بنا لو، یعنی وہی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رائے کے مطابق قرآن کو نازل فرما دیا۔ اور شاہ ولی اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاعر اللہ کی حفاظت پر کمر بستہ ہونے کے واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ بھی کہ آپ مقام ابراہیم کو اس کے اصل مقام پر بھی واپس لائے جب آپ کے دور خلافت 17 کو وہ ایک سیلاب میں کہیں دور چلا گیا تھا۔ اسی طرح جو لوگ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی قید میں آ گئے، 70 سے زائد تو مارے گئے، بڑے بڑے جو سرغنے تھے وہ مارے گئے، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ قید بھی ہوئے، مسلمانوں کی قید میں آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا کہ ان کے ساتھ جو ہے کیا رویہ رکھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں ان پر تسلط دیا ہے، قدرت دی ہے، غلبہ دیا ہے، تو اب کیا معاملہ کیا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی برادری کے لوگ ہیں، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، کیونکہ مکہ کے رہنے والے تھے، خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی اور انہیں مکہ سے نکال دیا، تو اب جو ہے وہ ان کی مسلمانوں کی قید میں تھے، گرفت میں تھے، اس لیے میری رائے ہے کہ ان سے فدیہ لے لیں اور انہیں آزاد کر دیں، رہا کر دیں، چھوڑ دیں، انہیں واپس جانے دیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے یا ان کی اولاد کو، پھر یہی لوگ آئندہ ہمارے ساتھ مل کر کے کفار کے خلاف جو ہے لڑیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے قتل کر دیا جائے، ان کے انجام تک جو ہے پہنچا دیا جائے۔ کذبوک واخرجوک فقدمہم فاضرب اعناقہم، انہوں نے آپ کو جھٹلایا، اپنے گھر سے نکالا، لہٰذا آگے بڑھیں اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ کاٹ دیں۔ فإنہم ہؤلاء ائمۃ الکفر وإن اللہ اغناک الفدا، بے شک یہ لوگ کفر کے سرغنے ہیں، ہیڈ ہیں، پیشوا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فدیہ لینے سے، معاوضہ لینے سے جو ہے غنی کیا ہوا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی بتایا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کا جو رشتہ دار ہے، عزیز ہے، وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے اسے قتل کرے۔ آپ مجھے حکم فرما دیں، میں اپنے فلاں رشتہ دار کا سر جو ہے قلم کر دوں۔ علی سے فرمائے کہ وہ عقیل کی گردن جو ہے اتار دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند نہ کیا، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اہمیت دی، اور جو قیدی تھے ان سے فدیہ لے کر کے انہیں آزاد کر دیا۔ ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اہمیت دی گئی، جس میں فرمایا ما کان لنبی ان یکون الاسری حتی یثخن فی الارض، کہ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے، یعنی جب قید ہو جائیں تو انہیں جو ہے قید میں نہ رکھا جائے جب تک کہ ملک میں خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے، یعنی انہیں رہا نہ کیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ وہی رائے جو حضرت عمر کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رائے کی تائید فرمائی۔ اس کے علاوہ دیگر بھی واقعات ہیں، دیگر احادیث ہیں، یعنی دیگر آیات ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں، آگے چل کر کے ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔